عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہی رہ گئے، یہ تو مخلص صحابی ہیں۔ وجہ پوچھی، کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جب آپ واعظ کر رہے ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آخرت، جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن گھر میں جب آتے ہیں، بال بچوں کے اندر، کاروبار میں، اموال میں مشغول ہو جاتے ہیں، دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ نفاق ہے کہ اس طرح کی کیفیت نہیں رہتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حنظلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت، دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے آنکھوں کے ساتھ جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس آپ کا بیان سن کے، لیکن گھر میں جا کے ایسی کیفیت نہیں رہتی، فرق آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ ایسی کیفیت ہے جب تم میرے پاس ہوتے ہو نا، وہ کیفیت اعلیٰ قسم کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، سب سے بہتر۔ اگر تم ہر وقت ایسے ہی رہو لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ، تو اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں تمہارے بستروں پر ہی۔ لیکن اس طرح کی کیفیت ہر وقت انسان بنا نہیں سکتا، یہ اس کی استطاعت سے باہر ہے، ہو نہیں سکتا۔ فرمایا تِلْكَ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ یا حنظلہ، اے حنظلہ یہ گھڑی جو ہے نا یہ یکساں نہیں رہتی۔ وقت، کبھی انسان کا ایمان بہت بڑھ چکا ہوتا ہے جب واعظ و نصیحت سنتا ہے، اور کبھی اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ دور ہوگا نا واعظ و نصیحت کی مجالس سے، جمعے کا خطبہ نہیں سنے گا، مثلا کوئی درس نہیں سنے گا، کوئی قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھے گا، قرآن کو سوچ کر نہیں پڑھے گا، تو اس کا دل غافل ہو جائے گا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بات نہ مانیں جن کے ذکر کو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر اس کو میت کہا گیا کہ یہ مردہ دل ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور جو یاد نہیں رکھتا، یاد نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مردہ اور زندہ ہے۔ زندہ اور مردہ میں جس طرح فرق ہے نا، اس قدر فرق ہے دونوں کے اندر۔ ایک دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد ہے، ایک دل ویران ہے، خالی ہے اللہ کی یاد سے۔ اس لیے یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لو کس طرح خوف زد رہتے تھے اس سے، حالانکہ وہ کیفیت صرف فرق آیا کیفیت کے اندر کہ نبی کی مجلس کے اندر بیٹھنا اور گھر میں بیٹھنا
दोनों मजलिसों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी मजलिस में बैठने की वजह से दिल की कैफियत बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, तो ईमान के अंदर इजाफा ही इजाफा हो जाता था। घर में उस तरह की कैफियत नहीं, तो इसको भी वो डर रहे थे कि कहीं दिल के अंदर निफाक ना आ गया हो,